اپنی شادیوں اور اپنے ناگن ڈانس سے شہرت پانے والے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے چند دن پہلے ایک نہایت ہی عجیب و غریب اور قابل مذمت بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے اہل تشیع یعنی اہل بیت کے خلاف کچھ ایسا بیان دیا ہے جو واضح طور پر توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ بڑے مشہور شخصیت ہیں اور ان کی بڑی فالوئنگ ہے اور وہ خود کو عالم کہتے ہیں، بلکہ عالموں سے بھی کچھ برتر ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ بیان اتنا غلیظ اور اتنا نامناسب دیا ہے جو یقیناً توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک نہ تو حکومتی سطح پر اس بات کی مذمت کی گئی ہے، نہ ہی انہیں گرفتار کیا گیا ہے، نہ ہی ان پہ 295A B اور C لگی ہے، اور وہ ابھی تک بالکل محفوظ ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم، ہندو یا مسیحی یا کوئی اور بیچارہ معمولی سی غلطی سے جو ارادتاً بھی نہ ہوئی ہو کسی اس طرح کے فعل میں مبتلا پایا جائے جو توہین مذہب کی تشریح میں شامل ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس نے توہین مذہب کی ہو یا ارادتاً کی ہو، بلکہ اگر غلطی سے بھی کوئی معمولی سے بھی احتمال ہو جائے، ازمپشن بھی ہو جائے کہ یہ توہین مذہب بنتی ہے، تو مسیحیوں کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں۔ اکثر و بیشتر تو جس شخص پہ بدنصیب پہ الزام لگتا ہے اسے ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ویسے ہی مار دیا جاتا ہے، یا اسے زندہ جلانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا زندہ جلا ہی دیا جاتا ہے، نہیں تو کم از کم اس کی لاش کو بعد میں جلا دیا جاتا ہے۔ یہ وحشت ناکیاں پاکستان میں عام ہوتی رہتی ہیں۔ یہ نہ صرف مسیحیوں یا دیگر غیر مسلموں کا حال ہے، بلکہ کئی بار مسلمان بھی خود اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اب عالم دین لیاقت حسین صاحب، ڈاکٹر لیاقت حسین صاحب نے جو اتنا بےہودہ اور اتنا غلیظ بیان شیعہ کمیونٹی کے خلاف دیا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ صاحب ابھی تک محفوظ کیسے ہیں؟ ان کو کسی نے کیوں نہیں گرفتار کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان پہ تشدد کیا جائے یا ان کا حال بھی وہ کیا جائے جو دیگر لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن کم از کم ان پہ بھی یہ الزام لگنے کے بعد انہیں نہ تو گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی باقاعدہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ کسی مسیحی یا کسی اور اقلیت کے خلاف قانونی کارروائی کی تو نوبت ہی نہیں آتی، اس کا تو جو حال کیا جاتا ہے وہ سب کو معلوم ہی ہے۔ لیکن یہ عامر لیاقت صاحب جو اپنی شادیوں کے لیے، اپنے ناگن ڈانس کے لیے اور اپنے ٹیلی ویژن پر عالم ہونے کا جو شو کرتے تھے، اس پروگرام ان کا ٹائٹل تھا عالم آن لائن۔ پاکستان میں سب کو اپنے آپ کو عالم کہلوانے کی بڑی بیماری ہے، ہر بندہ خود کو عالم، علماء، مفتی اور نہ جانے کیا کچھ، اور انہی کے پروگرام عالم آن لائن میں ایک بار انہوں نے ستمبر 2011 میں ایک ایسا بیان جاری کیا تھا کہ کوئی توہین مذہب کرے تو اس کو تشدد کر کے یا کسی بھی طرح سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد ہوا یہ کہ جو لوگ یہ بیان ان کا سن چکے تھے، انہوں نے جوش ایمانی میں آ کر چند غیر مسلموں کو سرے بازار قتل کر دیا تھا، اور یہ ان کا بیان تھا جو ٹیلی ویژن پر جاری ہوا تھا۔ اس بیان کے بعد 48 گھنٹے کے اندر یہ قتل ہو گئے تھے، اور یہ نہایت ہی افسوسناک بات تھی کہ ایک آدمی جو خود کو عالم کہتا ہے وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر دوسروں کو قتل کرنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ چونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس لیے وہ واجب القتل ہیں۔ اور یہی ہوا، انہوں نے بیان جاری کیا کہ فلاں کمیونٹی جو ہے وہ واجب القتل ہے، اور ان کے سننے والوں میں سے کچھ اٹھے اور انہوں نے جا کر چند اس کمیونٹی کچھ لوگوں پر حملہ کیا اور ان میں سے کچھ کو قتل بھی کر دیا۔ یہ واقعہ سپٹمبر 2011 میں پیش آیا تھا۔ اب یہ شخص ہیں جنہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے شیعہ کمیونٹی کے خلاف۔ آپ سوچیں کسی اقلیت کی طرف سے کوئی معمولی سی بھی غلطی سے بھی غلطی ہو جائے جس کا وہ ارادہ بھی نہ رکھتے ہوں، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ غلطی ہوتی بھی نہیں ہے، بلکہ اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انجینئر کر کے، باقاعدہ پلان کر کے اقلیتوں کو اس طرح کے معاملات میں پھنسایا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں 2 بھائی 16 سال کی قید کاٹ کر نکلے ہیں جن پر شراب کا یا ڈرگز کا الزام لگا کر قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ بیچارے بھی مسیحی تھے، اور ان کے قید میں جانے کے بعد ان کے ماں باپ اور دیگر عزیزوں کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور اب وہ 16 سال کے بعد نکلے ہیں، اور ان کے خلاف بھی یہ بالکل پلان کر کے یہ مدعا ڈالا گیا تھا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عامر لیاقت حسین کے خلاف کیا کوئی کارروائی کی جائے گی؟ کیا قانون حرکت میں آئے گا؟ اب تک تو نہیں آیا، چونکہ یہ بڑے عالم ہیں، ان کی بڑی فالوئنگ ہے، حکومت میں ہیں اور بڑا اثر رسوخ رکھتے ہیں، تو کیا یہ صاف بچ جائیں گے؟ اور جو مسیحی، ہندو یا دیگر مظلوم کمیونٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کا تو کبھی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا منافقت ہوگی؟